بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. زندگی اور موت کو اللہ جل شانہ نے انسان کے لیے ہی بنایا ہے، اور ہر جاندار کے لیے جہاں زندگی ہے وہیں موت ہے۔ میں ابھی سفر میں نکلا تھا۔ آج کیا تاریخ ہے؟ آج 7 نومبر ہے۔ میں کل سفر سے نکلا، درس کے بعد سفر کرتا 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 یہاں پہنچا۔ سینکڑوں میل کا سفر، یہاں صحرا میں میرے سامنے تاحق نظر نہ انسان ہے، نہ کوئی زندگی ہے، نہ کوئی جاندار ہے۔ میں یہاں آیا تو یہ اس جگہ کا نام گویری والا ٹھیر ہے۔ یہ بہاولپور سے 140 کلومیٹر اور قلعہ ڈراور سے 40 کلومیٹر دور ہے۔ نہ سڑکیں، نہ راستہ، بیابان، ویرانہ، سناٹا۔ لیکن میں حالت تخیل میں چشم تخیل میں دیکھ رہا ہوں، یہاں آئے ہیں، یہاں کراہیں ہیں، یہاں آوازیں ہیں، یہاں کچھ دنیا بستی تھی۔ یہ میلوں دور پھیلا شہر ایک پیغام دے رہا ہے۔ ہم بستے تھے، ہم رہتے تھے، ہمیں زندگی کا طرز بھی آتا تھا، ہمیں فکر بھی تھی، اور ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی آتا تھا۔ اللہ والو، یہ شہر ایک پیغام دے رہا ہے کہ کوئی زندہ نہیں رہے گا، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اگر زندہ اور باقی رہے گا تو میرا رب رہے گا، اور کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ کل من علیہا فان، یہ فان ہے، یہ سب فنا ہے۔ یہ ٹھیکریاں، یہ میرے ہاتھ میں ایک چھلنی ہے، اس دور کی بنی ہوئی ٹھیکریوں کی، مٹی کی بنی ہوئی چھلنی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک چکی کا ٹکڑا ہے، اور مختلف قسم کے پتھر ہیں جو اس میسج کو، اس پیغام کو دے رہے ہیں کہ کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے اور کسی چیز کو بقا نہیں، اللہ ہی کو بقا ہے۔ یہاں کی ہر چیز گل چکی، یہاں کی ہر چیز خستہ ہے۔ میں جب اس ویرانے میں، اس غرق شدہ شہر میں، یہاں کے ہمارے مقامیوں نے بتایا کہ زلزلے نے اس شہر کو ختم کر دیا تھا۔ اور زلزلے کیوں آتے ہیں؟ زمین روز کہتی ہے یا اللہ مجھے حکم دے دے، میں ان کو نگل جاؤں۔ انہوں نے میرے سینے کو ناپاک کر دیا تیری نافرمانی سے اور تیرے مدینے والے کی غلامی کی انکار سے۔ اللہ کہتا ہے زمین ٹھہر جا، ابھی ان کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے یہاں پہلا قدم رکھا تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اللہ والوں استغفار کرتے ہوئے جا۔ یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں لطف اندوز ہوں، یہ وہ مقام نہیں ہے جہاں کھڑے ہو کے ہم اپنی خوشیاں منائیں کہ ہم سیر کے لیے آئے ہیں، بلکہ یہاں ایک اٹھنے والی آہیں، کراہیں، اور یہاں نامعلوم کیسا عذاب اب تک نازل ہو رہا ہوگا۔ اللہ ہم سب کچھ عذاب سے بچا دے اور اپنی نافرمانی سے بچا دے۔ مولا یہاں صدیوں میں دیکھ رہا ہوں، صدیوں نہیں ہزاروں سال پرانی ایک زندگی کا انداز تھا۔ یہاں شہر تھا میلوں پھیلا ہوا، اور یہ ٹھیکریاں میلوں پھیلی مجھے نظر آ رہی ہیں۔ میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ میلوں پھیلی ٹھیکریاں مجھے ایک پیغام دے رہی ہیں، کسی نے یہاں نہیں رہنا، اللہ ہی نے رہنا ہے، اور اللہ ہی زندہ ہے، اور اللہ ہی کو بقا ہے۔ اے لوگوں مجھے بتاؤ تو صحیح، تم کیسے رہتے تھے؟ مجھے اپنی زندگی کا انداز بتاؤ، تم کیسے ریشم کے اور بہترین لباس پہنتے تھے؟ اے لوگوں بتاؤ تمہاری زندگی کا اوڑھنا بچھونا کیا تھا؟ تمہاری زندگی کے صبح شام کیا تھے؟ لوگوں بتاؤ، مجھے آواز دو۔ اور ہر طرف سناٹا ہے، خاموشی ہے،
انسان تو ویسے ہی نہیں ہے، صحرا ہی صحرا ہے، یہاں جھاڑیاں ہیں، ریت کے ٹیلے ہیں اور کچھ بھی نہیں، انسان تو ویسے ہی نہیں ہے۔ لیکن جو انسان تھے وہ بھی سو گئے، اور جو انسان تھے وہ بھی ہمیشہ کی ابدی نیند سو گئے۔ پر افسوس اس بات کا ہے، عذاب کی نیند سوئے، ثواب کی نیند نہ سوئے۔ یہ ساری ٹھیکریاں مجھے ایک پیغام دے رہی کہ یہ جو کچھ ہوا ہے عذاب ہے، یہ جو کچھ ہوا ہے نافرمانی ہے، یہ جو کچھ ہوا ہے اوپر سے اٹھنے والی ایک چیخ تھی، ایک آواز تھی جس نے زمین کو الٹا کے رکھ دیا۔ ان کے گھر دفن ہو گئے، میں جہاں بیٹھا ہوں اس کے نیچے جگہ جگہ ان کے برتنوں کے ٹکڑے، ان کے چکیوں کے ٹکڑے، ان کے گھروں کی اینٹیں یہ مجھے بتا رہی ہیں کہ ہزاروں سال کی زندگی ختم ہو گئی اور اس کی نافرمانی کے نشان ابھی تک باقی ہیں۔ جیسے اللہ جل شانہ نے فرعون کو ہماری عبرت کے لیے باقی رکھا، اس طرح کے یہ پھیلے ہوئے ہزاروں سال لاکھوں سال پرانے یہ نظام یہ بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ زندگی کے آثار باقی ہیں۔ آئے دیکھنے والوں دیکھو، اے کچھ دنیا میں عبرت حاصل کرنے والوں عبرت حاصل کرو، اے دنیا میں بسنے والوں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، دیکھو یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ والوں یہ عبرت کی جا ہے، یہ عبرت کی جا ہے، کوئی تماشا نہیں۔ اور یہ عبرت کی جا ہمیں بتا رہی ہے کہ اپنی جبینوں کو چھپا دیں استغفار کے ساتھ، توبہ کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، اور یہ ندامت ہمیں بچا سکتی ہے۔ امتوں پہ جب عذاب آتا ہے انہیں جو چیز بچاتی ہے وہ توبہ بچاتی ہے، وہ استغفار بچاتا ہے، وہ ندامت بچاتی ہے، اور کچھ بھی نہیں انہیں بچا سکتا، کچھ بھی نہیں بچا سکتا، کچھ بھی نہیں بچا سکتا۔ اے مولا ہم تیرے سامنے توبہ کر رہے، اے مولا ہم تیرے سامنے ندامت کر رہے، اللہ تمہیں معاف کر دے، اللہ تمہیں معاف کر دے، اللہ تمہیں معاف کر دے، اے اللہ تمہیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں اپنی نافرمانی سے بچا دے، اللہ ذلت کی زندگی سے بچا دے۔ مولا یہ تیرے بندے تھے، مولا یہ تیرے بندے تھے، مولا یہ تیرے بندے تھے، اپنے بندوں کو بس تو چاہے تو معاف کر دے، اللہ انہیں معاف کر دے، انہیں معاف کر دے۔ لاکھوں انسانوں کی دبی ہوئی ایک بستی کے اوپر بیٹھا ہوں، لاکھوں انسانوں کی دبی ہوئی ایک بستی کے اوپر بیٹھا ہوں، مولا اس دبی ہوئی بستی کو تو معاف کر دے، اور ان کے نیچے انسان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، اللہ پوری امت کو معاف کر دے، اللہ ہمیں اور ہماری اس امت کو اس منظر سے بچا، یہ عذاب کا منظر ہے، یہ نافرمانی کا منظر ہے، یہ ذلت اور رسوائیوں کا منظر ہے، جگہ جگہ بکھرے ان کے برتنوں کے ٹکڑے، جگہ جگہ بکھرے ان کے گھروں کی اینٹیں، جگہ جگہ بکھرے ان کی زندگیوں کا سامان۔ اللہ ہمیں بتا رہا تو تیری معافی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ عبرت کی جا کہ ہم توبہ استغفار کر رہے، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، معاف بھی کر دے اور رحم بھی کر دے، معاف بھی کر دے اور رحم بھی کر دے۔ اے اللہ دنیا آخرت کی ساری خیریں عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ اے یہاں کے رہنے والے جناتوں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، تم بھی ان کے لیے استغفار کرو۔ ہر ویرانے میں جنات ہوتے ہیں، ہر ویرانے کو جنات نے ضرور آباد کیا ہوا ہے، اور خاص طور پہ یہ ویرانے جہاں نسلوں کی نسلیں اب برباد ہیں، جہاں لاکھوں انسانیت دفن ہے، وہاں جنات رہنے والے اے اللہ تو معاف کر دے، تو رحم کر دے اور تو فضل کر دے۔ نستغفرک و نتوب الیک، 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 نستغفرک و نتوب الیک۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وأهل بيته وعترته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔